أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. اور رہ گئے بائیں طرف والے تو بائیں طرف والوں کو کیا برا حال ہوگا. فی سموم وحمیم. وہ آگ کی لپٹ کھولتے ہوئے پانی. وظل من یحموم. اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم. جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش. انہم كانوا قبل ذلك مترفین. یہ لوگ تو اس سے پہلے بڑے ناز میں پڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. اور بڑے بھاری گناہ یعنی شرک پر بضد رہتے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اور کہا کرتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. آپ فرما دیجئے کہ اگلے اور پچھلے سب کے سب لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. ایک مقررہ دن پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ. پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو یقیناً تم لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ. زقوم کے درخت کھاؤ گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. اور اسی سے پیٹ بھرو گے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. اور پیو گے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. قیامت کے دن یہی ان کی مہمان نوازی ہوگی. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ. ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے تو پھر تم دوبارہ زندہ کیے جانے کو سچ کیوں نہیں مانتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ. بھلا دیکھو تو صحیح جو منی تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو. أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. اس کو تم انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. ہم نے ہی تمہارے لیے مرنا طے کر دیا ہے کہ ہر شخص پر موت آتی ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں. عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے کسی اور کو لے آئیں اور تمہاری ایسی صورت بنا دیں جس کا تم کو کوئی علم بھی نہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اور تم تو پہلی پیدائش سے واقف ہی ہو تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟
أفرأيتم ما تحرثون دیکھو تو صحیح تم جو کچھ بوتے ہو، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ إنا لمغرمون تم کہنے لگو ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا۔ بل نحن محرومون بلکہ ہم تو بالکل ہی خالی ہاتھ رہ گئے۔ أفرأيتم الماء الذي تشربون پھر بتاؤ تو صحیح کہ تم جس پانی کو پیتے ہو، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ أفرأيتم النار التي تورون پھر دیکھو تو صحیح جو آگ تم سلگاتے ہو، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم نے اس کو یاد دہانی کرنے والا اور مسافروں کے لیے نفع بخش بنایا ہے۔ فسبح باسم ربك العظيم تو آپ اپنے عظمت والے پروردگار کے نام کی پاکی بیان کیجئے۔ دوزخ والوں کی بات چل رہی ہے، وہ اصحاب الشمال اور دوزخ والے لوگ۔ ما اصحاب الشمال، کیسے برے حال میں ہوں گے بائیں طرف کے لوگ، فی سموم آگ میں ہوں گے، وہ حمیم اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وہ آگ میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور اس پر سایہ ہوگا جو دھوئیں والا ہوگا۔ یہ حموم کا مطلب ہوتا ہے گرم دھواں ہوگا، اوپر بھی گرم دھواں، نیچے بھی گرم دھواں، پانی میں بھی گرمی، سب جگہ کہیں کو چین نہیں مل سکتا، ٹھنڈک نہیں مل سکتی، راحت نہیں مل سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کرتے ہیں، لا بارد ولا کریم، یہ پانی، یہ دھواں اور یہ موسم ٹھنڈا نہیں ہوگا، ولا کریم، اور نہ ان کو عزت دینے والا ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان آگ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یودھا ہے، وہ آگ بہادر ہے، عزت مل جاتی ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو آگ میں ہوں گے، پانی میں ہوں گے، دھوئیں کے بیچ میں ہوں گے، اس آگ اور پانی کی وجہ سے ان کو عزت نہیں ملے گی، بلکہ وہ ذلیل ہوں گے۔ کیوں؟ اور یہ لوگ دنیا میں اس سے پہلے بہت خوشحال تھے، بہت آرام اور راحت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ شروع آیت میں جو بات آئی کہ یہ قیامت کچھ لوگوں کو نیچا کر دے گی، کچھ لوگوں کو اونچا کر دے گی، تو اونچا کرنے والوں میں اصحاب الیمین ہو گئے، اور نیچا جو لوگ ہوں گے وہ یہ لوگ ہو گئے دنیا میں بہت عیش آرام سے رہا کرتے تھے، بہت اطراع کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ایسے حالات، ایسے مناظر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ لوگ بڑے گناہ پر ضد کیا کرتے تھے، ضد میں کرتے تھے۔ ابھی جو حالات ہیں، جو دنگے ہوتے ہیں، مذہبی آدمی اس طرح کی نیائے اور انصاف کے خلاف باتیں نہیں کرتا، کام نہیں کرتا ہے۔ آپ کسی کے گھر پہ جا کر کے، کسی کے مکان پہ جا کے گالی بکو، تلوار دکھاؤ اور گالی بکو، الٹی سیدھی کاٹنے کی باتیں کرو، کوئی مذہبی آدمی ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔
ایشور کو ماننے والا، بھگوان کو ماننے والا اور موت کے بعد زندگی اختیار زندگی ہونے کے بارے میں سوچنے والا، وشواس رکھنے والا انسان ایسا نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، حقیقت میں یہ ہے دھرم کے نام پر ادھرمی لوگ ہیں اور دھرم کا مذاق بڑھانے والے، دھرم کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ ایشور کو کسی بھی طور پر یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو دوزخ میں رہیں گے، کانوا یصرون علی الحنث العظیم، بڑے گناہ پر یہ لوگ ضد کیا کرتے تھے، ضد میں ایسے کام کیا کرتے تھے۔ ضد میں دیکھیے اذان کے ٹائم اپنی چیزیں کہنے کے لیے کرتے ہیں، مسلمان کہتے کرو بھائی، 1 مہینہ 15 دن 10 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے وہ لوگ، لیکن ضد میں پریشان کرنے کے لیے اپنا شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے سزائیں وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے باپ دادا اٹھائے جائیں گے؟ مذہبی لوگ جو ہیں ہمارے ملک میں بھی وہ یہ کہتے ہیں، وہ مانتے کہ ہم موت کے بعد پھر ایک زندگی شروع ہوگی اور ہم جیسا کرم کریں گے ویسا ہم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن جو دنگا کرنے والے ہیں اور مذہب اور دھرم کے نام پر کمزوروں کو ستانے والے لوگ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ موت کے بعد کی زندگی پر وشواس نہیں رکھتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کھایا پیا، ساتھ میں لوٹو پاٹو، قتل کرو، نیتا گیری کرو اور سردار بن جاؤ اور اونچے اونچے عہدے پہنچ جاؤ۔ یہ لوگ زندگی کے بعد، موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے اور اسے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہیے آپ کہ جو پہلے لوگ جا چکے وہ، جو آئندہ آنے والے وہ، سب کے سب کو ایک معلوم دن کے ایک مقرر وقت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو تم اے گمراہو اور اے جھٹلانے والو، لآکلون من شجرۃ من زقوم، زقوم کے درخت سے ضرور کھاؤ گے۔ کھانا ملے گا نہیں، لیکن ملے گا تو زقوم کا درخت ملے گا۔ زقوم کا درخت جہنم میں پیدا ہوگا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھنے میں بھی یہ برا ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ برا ہوگا۔ فمالئون منہ البطون، اس سے تم اپنے پیٹ کو بھرو گے، اور فشاربوا علیہ من الحمیم، اور اس کے اوپر اس کو کھا لیا، کھانے کے بعد گرم گرم کھولتا ہوا پانی تم پیو گے اور یہ پانی پیتے ہی چلے جاؤ گے۔ تو پانی پینے کی کیا نوعیت ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، فشاربون شرب الہیم، ہیم کی پینے کی طرح تم پیو گے۔ ہیم کہتے ہیں اونٹ کو ایک بیماری ہو جاتی ہے، وہ پانی کا بہت پیاسا ہوتا ہے اور کتنا بھی پانی پی جائے وہ پیتا ہی رہتا ہے، اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ لوگ دوزخ میں پانی گرم گرم پیتے رہیں گے، کھولتا ہوا پانی پئیں گے، آدمی منہ سے ہٹا دیتا ہے، جانور ہٹا دیتا ہے، لیکن اتنی ان کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہوگی کہ کھولنے کے باوجود اس پانی کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ پیتے ہوئے چلے جائیں گے اور ان کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہے ان لوگوں کی مہمانی بدلے کے دن۔ جب بدلے کا دن قائم ہوگا اس دن اہل دوزخ اور متکبروں، اللہ کے باغیوں اور موت کے بعد زندگی کا انکار کرنے والوں کا یہ مہمانی اور میزبانی کی جائے گی۔ جنت والوں کی بات ہم نے سن لی اور دوزخ والوں کی بات سن لی۔ اب اس کے بعد 2-3 آیتیں ہیں، اس کا بھی ترجمہ میں پیش کرتا تشریح، چونکہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت کے بعد زندگی دینے کے بارے میں بتلایا کہ انسان موت کے بعد کیسے جیے گا، دلیل قائم کی، کفار پر کافروں کی سزاؤں کا ذکر کیا۔ پھر یہ کہ تم انکار کرتے ہیں کہ موت کے بعد نہیں زندہ کیے جائیں گے، تو تم اب دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی دیتا ہے۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو بنایا پھر تم کو سچ نہیں مانتے، اس کو صحیح کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم نے دیکھا جو تم منی ٹپکاتے ہو؟ انسان کے اندر جو سیمن ہے اس کے ذریعے سے بچوں کی تخلیق اور پیدائش ہوتی ہے، تو ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، انسان اسی سبب سے بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نظام بنایا، فطرت کے مطابق اسباب کے ساتھ چیزوں کو ہم نے کر دیا، تو تم اب اس کے بارے میں غور کرو۔ یہ سیمن، اس میں اووا
اور دوسری چیزیں اسپرم یہ کون بناتا ہے, کون پیدا کرتا ہے, یہ غور کرو تم. سیمن بننے کیسے بنتی ہے؟ ہزاروں لاکھوں روپے کے لوگ علاج کے لیتے بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں, لیکن یہ قطرہ کس نے پیدا کیا, کس نے بنایا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ بنا لے سائنسٹسٹ سب مل کر کے بنا لیں. بہت سے لوگوں نے دنیا فرٹیلائزر کا سسٹم دوسری چیزیں لوگ کرتے ہیں تو اسی چیز سے لا کر کے اس کو کرتے ہیں, لیکن اس کو کسی کیمیکل کے ذریعے پیدا کر لیں ایسا آج تک نہیں ہو پایا. اللہ تعالیٰ کہتے تم اس کے بارے میں غور کرو, یہ چیز کیسے پیدا ہو جاتی ہے, اپنے انسان اور بچہ کیسے بن جاتا ہے. اگر یہ چیز تم پیدا کر سکتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نہیں, اللہ کا وجود نہیں ہے, تم کو نہیں پیدا ہونا ہے. تم نہیں پیدا کر سکتے ہو تو یہ مان لو کہ ایک مرتبہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے. نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا جس سے تمہاری یہ زندگی ہم نے دی ہے. ایک چیز نہیں پیدا کر سکتے تھے اس کو ہم نے پیدا کی, پھر زندگی دی, انسان بنایا. اسی طرح سے تم کو ہم موت ہم نے مقدر کی ہے اور ہم تمہاری موت سے عاجز نہیں ہیں, اور اس بات سے عاجز نہیں کہ ہم بدل دیں تمہاری جگہ پر دوسرے کو لے آئیں. اور وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور ہم تم کو بنا دیں اس طرح سے جس کو تم جانتے نہیں ہو. یعنی ہم تم کو جانور بنا دیں, تم کو کتا بنا دیں, تم کو اینٹ اور پتھر بنا دیں, تمہاری صورتیں مسخ کر دیں جیسے اس سے پہلی امتوں کی مسخ کر دیا کرتے تھے. اس پر ہم قادر ہیں. جب ایک قطرہ جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس کے ذریعے سے تمہارے وجود کو بخشا ہے. بچے سے جوان, جوان سے بوڑھے بنے ہو, اسی طرح سے ہم ایسا بھی کر سکتے, تمہارے وجود کو ایسا بدل سکتے ہیں. اور تم نے جان لیا پہلی پیدائش کے بارے میں تو تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرأیتم ما تحرثون. اب دوسری مثال دیتے ہیں دوبارہ پیدا کیے جانے پر. کیا تم نے غور کیا جو تم بوتے ہو زمین میں, ایک دانہ جب زمین میں ڈالا تو عقل یہ کہتی کہ اس کو سڑ جانا چاہیے یا اس کو پیدا ہونا چاہیے, تو اتنا نرم اوپر اس کا نکلتا ہے, کتنی موٹی مٹی اس کو چیر کر کے اوپر کیسے نکل آئی ہو. پھر اس کے بعد اس میں تیزی کے ساتھ بڑھنے کی صفت کہاں سے پیدا ہوتی, دانے کہاں سے آتے ہیں, کتنی مشینیں اس میں لگی ہوئی ہیں, کیا کیا چیزیں اس کے اندر جاتی ہیں, پھر اسے ایبزارب کر کے اوپر وہ بڑھتا ہے. تو تم نے اس پہ غور کیا جو دانہ تو زمین میں ڈالتے ہو. انتم تزرعون ام نحن الزارعون, کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں. اس میں تم غور کر لو تو موت کے بعد کی زندگی پر تم کو یقین آ جائے. اگر ہم چاہ لیں تو اس کو کر ڈالے بالکل بیکار تو تم ہو جاؤ باتیں بنانے والے. تم نے کھیتی میں دانہ ڈالا, کھاد ڈالا, پانی ڈالا, لیکن ہم چاہ لیں تو دانہ نہ ہو گئے, سب بیکار ہو جائے, تو باتیں بناؤ گے. باتیں کیا بناؤ گے؟ انا لمغرمون, ہم تو قرضدار رہ گئے. کہ دانہ ڈالا تھا, مثلا سویابین ڈالا تھا 50 کلو یا 100 کلو, 1 کنٹل پیدا ہونا تھا 10 کنٹل یا 6 کنٹل 7 کنٹل, وہ 100 کلو بھی چلا گیا, کچھ بھی نہیں پیدا ہوا. قرضہ لے کے ڈالا تھا, قرضے میں ڈوب گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اگر چاہ لیں تو دانہ نہیں پیدا ہوگا اور تم قرضدار بن جاؤ گے, بلکہ کہو گے ہم تو محروم رہ گئے. یہ دو پودے کی مثال اللہ نے دی کہ انسان کو اسی طرح دوبارہ زندگی دی جائے گی. تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے پانی کی دی. افرأیتم الماء الذی تشربون, کیا تم نے اس پانی کے بارے میں غور کیا جسے تم پیتے ہو. یہ پانی کیسے بنتا ہے اور کیسے تمہارے تک پہنچتا ہے. کتنی اللہ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں اس پانی کو پینے کے لائق بنانے کے لیے تمہارے تک پہنچ جاتا ہے. مٹی میں ایک چیز ہوتی ہے تو اس کو نہیں کھاتے ہیں, لیکن مٹی سے پانی نکلتا ہے اس کو پینے لائق ہو جاتا ہے. سمندروں میں جا کر کے دیکھو, سمندر میں سب پانی ایک ساتھ میں اسی میں جگہ جگہ پانی میٹھے نکلتے ہیں, میٹھا پانی پیتے ہیں. ایک ہی جگہ تھوڑی 2-2 فٹ اگر آپ بورنگ کراؤ, ادھر میٹھا پانی ادھر کھارا پانی نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پانی تم پیتے ہو اس کے بارے میں غور کرو. تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے, تمہارے پاس عقل نہیں ہے, لاجک اور منطق نہیں ہے کہ تم پینے کے لائق پانی پیدا کر سکو. یہ پانی اللہ پیدا کرتا ہے. تو اسی طرح سے تم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نئی زندگی دے سکتا ہے. انتم انزلتموہ من المزن, کیا تم نے بادلوں سے ان پانی کو اتارا ہے یا ہم بادلوں سے پانی کو اتارنے والے ہیں. بہت سے لوگ بادل سے بادل بنا کر کے پانی برسانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم نظام بنانا چاہتے ہیں.
लाखों करोड़ रुपए खर्चा आता है, लेकिन जो कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया पानी बरसाने का, वो हर जगह पानी पहुंचता है और हर जगह खेतियां सब शादाब हो जाती हैं, मखलूक को आराम पहुंचता है। अल्लाह ताला कहते हैं इस पानी के बारे में गौर करो, इतना वजनी पानी, इतनी क्वांटिटी में, इतना मिकदार में पानी का बादल आसमान में उड़ता है, जमीन में बरसता है, लोगों को फायदा पहुंचाता है, ये कौन करने वाला है? अल्लाह ताला कहते हैं अगर हम चाह लें तो उसको बना दें खारा, पानी जो मीठा पी तो खारा बन जाए, खारा बन भी जाता है। तो तुमको मीठा पानी दिया, फलौला तशकुरून, तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते हो? ये हो गई पानी की मिसाल। फिर अल्लाह ताला आग की मिसाल देते हैं, अफराइतुमुन नार लज़ी तूरून, क्या भला तुमने गौर किया जिस आग को तुम सुलगाते हो? ये आग कहाँ से पैदा हुई? ये आग किसने दी? तुम आग पैदा करके देख लो। मतलब आग के जरिए सिर्फ आग यही नहीं कि आग हमारे पास आ गई और आग जल गई, बल्कि ये भी कि आग के जरिए से कितनी आसानियां, कितनी सहूलियात इंसान को हासिल होती। खाना पकता है, फैक्ट्रियां चलती हैं, बेकरियां चलती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, और आग के जरिए पहले ट्रेन भी चलती थी, गाड़ियां भी चलती थी। तो ये चीजें आग अल्लाह ने पैदा की। तुम पैदा करके दिखा दो आग जिसको तुम सुलगाते हो। अंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनु मुनशिऊन, क्या तुमने उसके दरख्त को उगाया या हम उसको उगाने वाले हैं? पहले जमाने में लकड़ी होती थी, चकमाक बोलते, दो लकड़ी टकराओ तो आग जल जाती थी। माचिस नहीं थी, लाइटर नहीं थे, तो सब जानते थे उसको, हर घर में लकड़ी होती थी। अल्लाह ताला उस लकड़ी के बारे में कहते हैं तुम आग जलाने की चीज नहीं पैदा कर सकते, हमने ये पौधा उगाया, इससे तुम आग जला लेते हो और फिर दूसरी लकड़ियां बनाई, जिनको चूल्हों में लगा देते हो, तुम्हारा खाना तैयार हो जाता है। तो ये चीज किसने पैदा की है? तुम पैदा नहीं कर सकते, मतलब अल्लाह ने पैदा की, इसी तरह अल्लाह तुमको दोबारा जिंदा कर सकता है। नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन, हमने इसको बनाया है नसीहत, किसको? आग को। पानी की बात आ चुकी, आग को नसीहत बनाया है। आग नसीहत क्या है? जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो दोज़ख की आग में जलेगा। तो इस आग को देखो, तुम्हारा हाथ लग जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। अगर तुमने अल्लाह का इनकार किया तो इस आग से सबक लो, इससे सख्त आग में तुम मुब्तला किए जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख की आग का 17वां हिस्सा ये दुनिया की आग है, इसमें हल्कापन है। दोज़ख की आग दुनिया के आग के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा तेज और सीवियर होगी। इसलिए इस आग से नसीहत हासिल करके दोज़ख की आग से इंसान बचे। व मताअन लिलमुक़वीन, और काम की चीज है मुसाफिरों के लिए। इंसान सफर में हो, दूसरा मतलब है जंगलों में रहने वालों के लिए, जो जंगल में हो उसके लिए इस्तेमाल करने की चीजें हैं। उसके पास कोई सामान नहीं होता, गल्ला दाना दूसरी चीजें, अब वो जंगल से जानवर पकड़ेगा, कैसे पकाएगा? आग का इंतजाम जंगल में अल्लाह ने कर रखा, लकड़ी को पहचान के जला करके जानवर को भून करके खा लेते हैं बगैर पैसे के, फ्री में बिल्कुल उनके लिए, और वो चीजों की कीमत ही नहीं जानते हैं। ये हिमालय पहाड़ की तरफ से आते हैं लड़के, 30-30 किलोमीटर दूर तक 40 किलोमीटर पैदल आते हैं, बड़े बड़े मुर्गा, जंगल की मुर्गा लाग लेकर के आते हैं। वो जानते नहीं कि कितने में बिकेगा, किसी को 40 रुपए में, किसी को 100 रुपए में, किसी को 50 रुपए में, किसी को 10 रुपए में देके चले जाते हैं। वो कीमती कीमती लकड़ियां लेकर के आते हैं, सर पे ला करके 20-20 किलोमीटर पैदल 10 रुपए में देके चले जाते हैं। 10 रुपए मिल गया, बहुत बड़ी पैसा मिल गया, जानते नहीं वो। तो जंगल वालों के पास वसाइल दस्तयाब नहीं होते हैं, चीजों की कीमत उनको मालूम नहीं होती है, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए जंगल में इस तरह की चीजें उनको दस्तयाब होती है। सैलाब आते हैं हिमालय पहाड़ पर तो उनके पूरे मकान बह जाते हैं, पूरे मकान बह जाते हैं। और इधर शहरों में गांव बस्ती के लोग नदी किनारे बैठे रहते हैं कि मकान बह के आएगा, लकड़ी बह के आएगी, ये बहकर, और निकाल कर ऊपर रखते रहते हैं। और वो जंगल के आदमी, पहाड़ के आदमी किनारे बैठे रहते हैं, बारिश हो रही बैठे रहेंगे, बारिश खत्म हुई, फटाफट दूसरी लकड़ी काटा, फटाफट मकान बना लेते हैं वो लोग। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुसाफिरों के लिए, ये जंगल में रहने वालों के लिए चीज हमने फायदे और काम के लिए बनाया है। तो इससे तुम सबक हासिल करो। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो तुम पाकी बयान करो, अपने जबरदस्त रब के नाम की तारीफ बयान करो। तो ये 2 रुकू हमने पेश की। शुरुआत होती है क़यामत के मंजर से कि क़यामत वाक़ई होकर के रहेगा, और क़यामत वाक़ई होने के बाद
صرف انسان ہوں گے، انسانوں کی 3 جماعتیں بنیں گی، ایک السابقون جس میں انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین ہوں گے، دوسرے اصحاب الیمین جس میں سارے مسلمان ہوں گے جنہوں نے دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان کے لیے نعمتوں کا بیان، تیسرے اصحاب الشمال دوزخ والے ہوں گے، دوزخ والے کیوں دوزخ میں جائیں گے؟ دنیا میں سرکشی اختیار کیا کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، پھر ان کے لیے جو سزائیں ہوں گی ان سزاؤں کا بیان ہوا، پھر انہی کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دینے کے لیے 4 دلائل قائم کیے۔ پہلی دلیل یہ قائم کی کہ انسان اپنے سیمن پر غور کرے کہ کیسے وہ پیدا ہو گیا، اور اسی طرح سے کھیتی پر غور کرے، دانوں کی بوائی پر غور کرے کہ دانے کیسے اگاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پانی پر غور کرے کہ میٹھی پینے کے لائق پانی کیسے اویلیبل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے آگ کے بارے میں انسان غور کرے کہ آگ کیسے پیدا ہو گئی ہے، آگ سے جلانے کا، پکانے کا، دنیا بھر بہت سارے زندگی کے کام اور وسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں، ان پر غور کرے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کو بنا نہیں سکتا، پیدا نہیں کر سکتا ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کو سبق حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کی ہے اور فائدے کے لیے بنائی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زیادہ ڈیڑھ آکڑ نہ لگائے، سرکشی نہ اختیار کرے، بلکہ اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرے اور اللہ کے حقوں کے سامنے سر جھکائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔